اسٹیٹس سلمان صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو شیئر کریں، تو اٹس اوور ٹو یو سلمان صاحب، جی بہت پلیز شکریہ اگر جی. آپ جی شیئر شکریہ. کر بسم سکیں. اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ رؤوف صاحب نے کہا، آج ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب بہت پرعزم نظر آئے. ان کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ فکر بھی ہے، اور ان خیالات اور ان افکار کا انہوں نے ہم سے تقاضا کیا کہ ہم عوام کے ساتھ، آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں، آپ تک یہ بات پہنچائیں. اس وقت پاکستان ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور اگر اس فیصلے کو اب جھٹلایا جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے، اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے ایک جعلی رزلٹ کے ذریعے، تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی دلیل ہماری تاریخ بھی ہے، اور اس کی دلیل ہماری عقل بھی ہے. دیکھیے، جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے 1970 کا الیکشن آتا ہے. 1970 کا الیکشن خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. 15 مارچ 1970 وہ ڈھاکہ میں موجود تھے، ایک انڈر 19 ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کیا سما تھا. جب آپ ایک عوام کے دیے گئے فیصلے کو ووٹ کے ذریعے، جو جمہوری طریقہ ہے، جو ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو آپ رد کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. عوام اور ریاست کا رشتہ، خان صاحب نے بارہا کہا، ووٹ کے ذریعے ہے. آپ ووٹ کو جب پامال کرتے ہیں، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو آپ عوام کو عزت نہیں دیتے. اور جب آپ عوام کو دھتکارتے ہیں تو آپ نہیں یہ مفروضہ قائم کر سکتے کہ معیشت ترقی کرے گی، ملک جو ہے مستحکم رہے گا. یہی کچھ 1970 میں ہم نے بھگتا. اس وقت کے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کا ایک 10 سالہ پلان تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئے گی، یعنی کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی. لیکن جب عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا، جب مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی 162 میں سے 160 یا 161 سیٹیں جیت گئی، تو اس کے بعد بالکل واضح تھا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا. ہونا یہی چاہیے تھا کہ عوام کی منتخب کردہ جماعت کو اقتدار تھام دیا جاتا، دے دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی پلان پہلے سے موجود تھی منصوبہ سازوں کے ذہن میں. یحییٰ خان صاحب نے ایک پلان بنائی ہوئی تھی، جس پلان میں یہ شامل تھا کہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کو بطور صدر اور آرمی چیف قبول کیا جائے گا، اور وہ مزید اپنے اقتدار کو طول دیں گے. جب ایسا نہ ہوا تو ان کو ایک لشکر کشی کرنا پڑی. اس لشکر کشی کے بعد جھوٹے فراڈ بائی الیکشن کرائے گئے، جن میں عوامی لیگ سے 80 سیٹیں چھین لی گئی. ان الیکشنوں کو کسی نے قبول نہ کیا، اور پاکستان، ہماری عزیز مملکت، ہم جانتے ہیں کس سانے سے دوچار ہوئی. آج خدا نخواستہ ایسی ہرگز صورتحال نہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت کو کوئی اندیشہ ہو، کوئی اس حوالے سے ہمیں گمان ہو. ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشاں ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں. لیکن ہم آپ سے، آپ کے توسط سے، عوام سے اور مقتدرہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے، پاکستان کی عوام کو مزید نہ ٹھکرایا جائے. اسی میں ہم سب کی فلاح ہے، اس ریاست کی فلاح ہے، اس ریاست کی معیشت کی فلاح ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی اگر فلاں ملک سے اتنے بلین ڈالر آ گئے، فلاں ملک ہمیں اتنے بلین ڈالر کا فلاں منصوبہ دے دے گا. دیکھیں، یہ سب خام خیالی ہے. جب تک قوم اور ریاست میں ربط نہ ہو، جب تک قوم اور ریاست میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو، کوئی معیشت ترقی نہیں کرتی. جب چین نے ترقی شروع کی یا بھارت نے ترقی شروع کی، تو سب سے پہلے وہاں جو غیر ممالک میں مقیم بھارتی تھے یا غیر ممالک میں مقیم چینی تھے، انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی. ان کے ذریعے باقی دنیا کو اعتماد پیدا ہوا، باقی دنیا کو نظر آیا، اور ہزاروں بزنسز نے اپنے طور پہ آ کر وہاں سرمایہ کاری کی. اس سے صنعت نے ترقی کی، اس سے معیشت نے ترقی کی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست ملک آپ کو 5، 10، 20 بلین ڈالر پکڑا دے اور آپ دوڑنا شروع ہو جائیں. سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں 60 بلین ڈالر تو آ چکا 2015 اور 2020 کے درمیان.
کیا ہمیں اس کا فرق نظر آیا اپنی معیشت پر؟ فرق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس وقت قوم اور ریاست کے درمیان ایک خلا پیدا کر دی گئی ہے. جب تک پوری قوم جت کر ایک نصب العین کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، اور اس نصب العین کے پیچھے قوم تب کھڑی ہوگی جب قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو عزت دی گئی ہے، اس کے ووٹ کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کی طے کردہ قیادت کو اقتدار دیا گیا ہے، تب عوام آپ کے ساتھ ہوگی. یہ معیشت ترقی کرے گی، یہ ملک ترقی کرے گا. خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یاد دلاؤں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا کچھ لکھا ہے. پاکستان کے ہر شخص کو، ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے. عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضا ہے. ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے. جو غلطیاں ہم کر چکے 1970 میں، 1971 میں، ان غلطیوں کو ہمیں نہیں دہرانا. لیکن بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ آج پھر ہم ان غلطیوں کو دہرانے چلے ہیں. آج پھر ہم عوام کو دھتکارنے چلے ہیں. ایسا ہرگز نہ کیجیے. اس وقت بھی ایک پلان تھی، غالباً اس کا نام بھی لنڈن پلان تھا. آج بھی بظاہر ایک پلان تھی، ایک لنڈن پلان تھی، جس کے تحت منصوبہ سازی کی گئی کہ حکومت کو گرانا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو. اس کے بعد ایک ملغوبہ قسم کی حکومت قائم کرنا ہے، اور وہ پلان آج تک کار فرما ہے. اسی لیے اس الیکشن کے رزلٹ کو دھتکارا گیا. جھوٹے رزلٹ ہمارے سامنے پیش کیے گئے، جیتے ہوئوں کو ہروایا گیا، اور آج پھر فریب پر کھڑی ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے. یہ اس پلان کا حصہ ہے. یہ فریب نہیں چل سکتا. یہ فریب بہت دور تک نہیں جائے گا. پلان اگر یہ تھی کہ شریف خاندان کے لوگوں کو لا کر اس ملک پر حکومت دینی ہے، مسلط کرنا ہے، تو ہمیں وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا. میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں 25 مئی 2022 کی جانب، جب ایک لانگ مارچ ہوئی. اس سے پہلے کے 3-4 دن بہت اہم ہیں. عمران خان صاحب نے کہا قوم کو یاد دلایا جائے کہ 20 مئی کو انہوں نے کہا تھا میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لیکن 20 مئی کو انہوں نے نہیں کیا. اس اعلان کو مؤخر کیا، اسی امید میں کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جو مقتدرہ ہے، وہ ان سے بات کرے گی، اور جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا ان کے اقتدار کو گرانے کے لیے، اس کی تلافی کرے گی. لیکن ایسا نہ ہوا. 22 مئی کو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہ سیدھے پشاور چلے گئے. ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا تھا، اور اسی شام اسلام آباد بنی گالہ میں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا. وہ موجود نہیں تھے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی چیز بدلی. کہا یہ جاتا ہے کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان ہونا تھا، اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے 25 مئی 2022 کو الیکشن کا اعلان نہ ہو سکا. یہ بالکل غلط ہے. خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ایک پلان تھی، اس پلان میں ان کو باہر رکھنا بالکل اس پلان کا مقصد تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت بھی جو عوام کی رائے تھی ہر ایک کے سامنے تھی. اسی طرح 9 مئی 2023 کا دن ہے. 9 مئی 2023 کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بگدڑ مچی، ایک ایجیٹیشن ہوئی، جس کے نتیجے میں ریاست کو رد عمل دکھانا پڑا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہوتی، ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں. کیوں 9 مئی 2023 کو ایک نہیں 5 مقامات پر CCTV کیمرے جو تھے وہ جامد ہو گئے، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کیمروں کو جامد کیا ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی پلان کیا تھی. ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگ تھے تو ان کی شفاف ٹرائل کی جائے، ان کو سزا دی جائے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ 10 مئی کو آپ نے ہزاروں لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا؟ 10 مئی کو آپ کے پاس لسٹیں پہلے سے موجود تھی. ان لسٹوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اٹھایا، مارا پیٹا، گھروں میں آپ داخل ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا 9 مئی کے رد عمل کے طور پہ. ایک پلان موجود تھی، اور ہم تقاضا کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، جو اس پلان کے حوالے سے جو ہمارا نظریہ ہے اس کی تحقیق کرے. جو نقطۂ نظر ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہو، دیکھا جائے کہ 9 مئی کو کیا ہوا. ہم نے ہرگز قومی اداروں پر حملہ نہیں کیا. ہم ہرگز کسی قومی ادارے کی تضحیک کے مرتکب نہ ہوئے ہیں، نہ آئندہ کبھی ہوں گے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محب وطن ہیں. پاکستان کی فوج کو ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی حوالے سے کمزور ہو یا اس کی عوام کی نظر میں تضحیک ہو. عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا بار بار کہ آج بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس سمت میں چل پڑے ہیں اس سمت پہ چلنا چھوڑ دیں. ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں. یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے، اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لا کے بٹھائے ہیں وہ صرف تماشے کے لیے بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی،
اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی تو ایسا نہیں ہوگا. یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا. اب عوام کان رکھتی ہے, زبان رکھتی ہے, آنکھ رکھتی ہے, وہ سب کچھ سمجھتی ہے. پاکستان کی عوام کو دھتکارنا چھوڑ دیجئے, پاکستان کی عوام سے مکالمہ کیجئے, پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مکالمہ کیجئے. ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے. ہمیں مت دھتکاریے. ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت. ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اسی میں پاکستان کی فلاح ہے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے. یہ جو ہمارا نظریہ ہے, یہ جو ہمارا پیغام ہے, عمران خان صاحب کا پیغام ہے, اس کو ہم دہراتے رہیں گے. پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے, اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے, کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر, ایک نیم مارشل لاء قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی, ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے. یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے. آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دھمکائیں, آپ ہمیں اٹھا لیں. مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور یہی گفتگو کرے گا. ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے. خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے. خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے. پاکستان کے عوام کو مت دھتکاریے. ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں. ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے, ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے, کیونکہ عوام ہم سے ہیں, ہم عوام میں سے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. شعیب صاحب 2 منٹ آپ کے ہیں جی, پلیز بات کر لیجیے. 2 منٹ زیادہ. جی ویسے بھی اتنی گفتگو کے بعد تو ماشاء اللہ ساری بات. جاوید کا ذکر کیجیے گا کہ ان پہ آپ نظر ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے. عالیہ اور سلام. سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کے بعد میں صرف چند پوائنٹس ایڈ کروں گا. سٹارٹ میں کروں گا کہ ہماری جو خواتین, جو ہماری بہنیں, جس میں عالیہ, حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ, جو اس وقت میاں والی یا اس سے پہلے سرگودا کی جیلوں میں ان کو بند کیا گیا, اس سے پہلے لاہور کی جیلوں میں بند کیا گیا, اور بہت ساری اور خواتین, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کا کیا قصور ہے سوائے اس بات کے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اس طرح سے صرف ایک نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز, ہمارے لوگ اٹھائے گئے, ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, ان کی پراپرٹی اور جائیدادیں ضبط کی گئیں, اور ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں. وہ جس نے مریم نواز صاحبہ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن ہار کے اس وقت اقتدار میں ہیں, وہ ٹک ٹاک سے باہر نکلیں, اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت جن خواتین کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہی ہیں, یہ سب دنیا, پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. یہ رول آف لا کسی صورت نہیں ہے. اور اس طرح لندن پلان کا ذکر ہوا, لندن پلان کے ذریعے ان بے ضمیر ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا جنہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جس انداز سے سزائیں دیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پچھلے کئی تاریخوں سے اسپیشل پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے, اور وہ بدترین کیس عدت والا, اس کی تاریخ آگے چلی گئی. اور اگر عمران خان صاحب کے کیس میں نہ ملزم موجود ہے, نہ ان کا وکیل موجود ہے, اور ایکس پارٹی وداؤٹ ہیئرنگ ان کو سزا دے دی گئی, لیکن آج جج صاحبان وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو, اور اس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیگم جو پردہ نشین خاتون ہیں, ان کو سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نقصان دینے کے اور ان کا کوئی آسپیکٹ نہیں ہے. وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی, ہماری جو 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشن ہے, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگاتے ہیں, وہ بھی تقاضا کریں. اور اس حوالے سے وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی, وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اصل مقتدر طاقت کس کے پاس ہے. جیسے سلمان نے بتایا کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں, وہ ہماری فوج ہے, وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں, مگر جو لوگ, جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں, انصاف کے ایوانوں میں گھستی ہیں,
اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارا ان سے اختلاف ہے؟ ہم ان کو میسج دیتے ہیں اس طرح رول آف لا کا انڈیکس اوپر نہیں وہ نیچے جائے گا، اور جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہاں اس ملک وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتا۔ ہمارے اوورسیز اس وقت آئیں گے یا کوئی بھی انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوگا، جب آپ کے ملک تب ترقی کرے گا جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، کنسسٹنسی ان پالیسیز ہوگی، ڈالر کا انفلو تب ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ ریفارمز کرے گی، اس کے اوپر لوگوں کا، ہمارے اوورسیز کا، پبلک کا، انٹرنیشنل انویسٹر کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، اور تبھی یہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ اور خان صاحب نے آج بڑی خوبصورت مثال دی سنگاپور کی، چھوٹا سا ملک، لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ ہمارے ملک میں 1.34 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو ان کے ملک میں 150 بلین کی انویسٹمنٹ جاتی ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، وہ ہے رول آف لا، اور رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کیس ہو، ہمارا فارم 45 کے حوالے سے کوئی کیس ہو، ہمارا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیس ہو، لیکن کوئی کیس ہمارا سپریم کورٹ میں نہیں لگتا، لیکن لگتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لگتے ہیں، تو وہ کیس کہ انصاف خود اٹھ کے جاتا ہے نواز شریف کو جناب ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے۔ یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار۔ کیا اس دوہرے معیار سے آپ لوگوں کے منہ بند کر لیں گے؟ اور وہ پنجاب پولیس کے آئی جی کو جس کو وہ تمغہ دیا گیا ہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پھر جو ڈاکو، کچے کے ڈاکو چند ایک جو ادھر پھرتے ہیں، ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی تمغے دیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے پورا 1 سال، سوائے لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو اٹھانا، بدترین تشدد کرنا؟ اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے دے دی، یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب پولیس ان کو ہراس کرتی ہے، ان کو تھپڑ مارتی ہے، ان کو ذلیل رسوا کرتی ہے، اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں۔ ورلڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، اس میں کیا ہوا کہ 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے، اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی، ضلع شاہ کو مارا گیا، جہاں پھینکا وہ سی ٹی وی فوٹیج خراب، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، جی ایچ کیو کی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، یا اٹھا کے لے گئے، اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی۔ مگر اب جو ہوا ہے، جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے۔ اگر وہ ساری سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا۔ اور آخری بات، اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں، یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 9 مئی کے حوالے سے رائے صاحب نے بھی بات کی اور شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی، سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے۔ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا، وہاں پر وکلاء کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری ایک ایسی حکمت عملی جس کے اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، گیٹ کے اوپر ان کی حاضری لگی اور وہ واپس آئے، لیکن اس دن کی بھی جو سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کے اوپر لائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر، ان کی تقریر، ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے؟ پیمرا جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر کون پابندی لگا رہا ہے؟ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ ہمارے ادارے آزاد ہیں، یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا آزادی سے چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا ملٹری ٹرائل،
دیکھیں اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں، لیکن جا کر ان کو 1 سال سزا سنا کر احسان جتایا جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں۔ سویلین کا کسی صورت ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس، کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا؟ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی دیگر درخواستیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر، تو ان تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے۔ ایک تو ضمانتیں ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ درخواستیں ہیں، اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، نااہلی ہے، اس حوالے سے ہماری درخواست ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر درخواستیں جو ہم نیکسٹ پریس کانفرنس کریں گے، جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے کہ چیف صاحب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے انصاف دینا۔ اگر آپ عوام کو، قوم کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کون انصاف دے گا؟ ابھی انتظار صاحب آپ کے سامنے۔ جی انتظار راجہ صاحب نے اور شعیب شاہین صاحب نے اور نعیم صاحب نے، رؤف صاحب نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ میں صرف ایک کامنٹ کروں گا، خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ تقریباً سارا ڈیلیور ہو چکا ہے۔ ایک چیز جو مس ہوئی ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ خان صاحب نے 71 کے حالات کو آج کے حالات کے ساتھ کمپیئر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ 71 میں جو حالات پیدا کیے گئے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا، لیکن آج ملک نہیں ٹوٹے گا، لیکن معیشت ہماری جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی۔ اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے وہاں نہ کوئی شہری ادارہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے تو پاکستان کی عوام کی جانب سے دیا گیا 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے اس کو واپس کیا جائے اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کو خود کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہت شکریہ، باقی تفصیل ہو چکی ہے۔ باقی سارے تو حوالوں سے بات کی، لیکن جو آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں میڈیا کی طرف سے بائیکاٹ کی وجہ سے جو ایک ان اپوزڈ قسم کی صورتحال سامنے آئی، اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ہماری حکومت کے پی میں جو ہے، انہوں نے کے پی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ جب کے پی کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں موجود نہیں ہے تو ہم اس ایکسرسائز میں جو کہ ایک فریولس فراڈولنٹ ایکسرسائز ہے، ہم اس میں کسی طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ کے پی کے ریپرزنٹیشن کو ٹوٹلی انہوں نے ربش کیا، اور سینٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہماری پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، وہ بھی نہیں سنی گئی۔ نہیں، میں نے کل اس بارے میں بھی، ایک تو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں چونکہ اصل ہمارا معاملہ وہاں تھا، اور جو یہ فیڈریشن کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ جرم کیا ہے۔ دیکھیں، فیڈرل یونٹس کو ایک فیڈرل یونٹ کے بغیر کس طرح سینٹ مکمل ہو سکتی ہے؟ آرٹیکل 60 کہتا ہے آف دی کانسٹیٹیوشن وین دی سینٹ از ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ، اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ تو الیکشن ہوا نہیں ہے، 1/4 تو آپ کا سینٹ ابھی انکمپلیٹ ہے، اور اس کے لیے میں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کچھ اپنے سینیٹرز کی طرف سے، اور اس پہ نوٹسز ہو گئے ہیں، وہ فکس ہے، ابھی عنقریب وہ لگ جائے گی۔ تو دیٹ از دی ایکچوئل ریزن کہ ہائی کورٹ نے کل آبزرو کیا ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ الیکشن وائڈ ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی ایکچوئل ریزن جس میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک منٹ یار کوسچن کرتے ہیں۔ آپ نے کم از کم جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 6 مرتبہ سے زائد مرتبہ تک تمام ساتھیوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے؟ تو جب
इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो, और एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 से ज्यादा मरतबा आपका मुतालबा है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब आपके रिप्रेजेंटेटिव, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव, आपके साथी फूट जाके रखते थे टॉक शोज में, तो उस वक्त जो है, जरा सुनिएगा, उस वक्त में और इस वक्त में आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए उस जिस वक्त कोई और मुतालबा था, देखिए उस वक्त आप जानते हमारा हैं, आप सब जानते हैं टॉक शो में बूट रखने वाला कौन था और उनकी वाबस्तगी किससे किसके है। साथ और और आज भी उन्हीं के साथ है वो। आज इसलिए भी ये बूट आप ना की इज्जत है कहिए, वो। देखिए क्या बात किसने करते हैं उसको आप? वोट दिया है? वोट उसको किसने दिया है? किसने दिया है? हमने जिस वक्त वोट दिया था या टिकट दी थी, उस वक्त ये बूटों का काम नहीं करता था। जब उसने बूट वाले काम शुरू किए, उसको जिन लोगों ने वोट दिया, उनके वोट आपके सामने हैं। थैंक यू। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।